السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے اس سے قبل اذان کی ابتدا اور مواخات یعنی بھائی چارے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے متعلق عملی کتاب میں مختصر سا کام آپ کو دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ اچھے انداز میں کر چکے ہوں گے۔ ابھی آپ ایک مرتبہ کام عملی کتاب میں ہوا دیکھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 50 پر آپ کا کام تھا جو آپ نے اس انداز میں کرنا تھا۔ آج ہم اپنے اگلے عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے مدینہ منورہ کے مذاہب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر 3 مذاہب تھے: مشرک، یہودی اور عیسائی۔ یہ 3 مذاہب رکھنے والے لوگ تھے: مشرک، یہودی اور عیسائی۔ مشرکین کے 2 قبیلے تھے: اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے، ان کا زراعت ان کا پیشہ تھا۔ ان کے آپس کے اندر لڑائیاں کروا کر یہودی ان کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اکثر بیشتر ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے قبائل تھے۔ تو یہودی تجارت کے اندر بڑے ماہر تھے اور سودی کاروبار کے اندر سود کو شامل کیے ہوئے تھے اور سود پر جو ہے وہ کام کرتے تھے، لین دین کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس سے قبل خزرج کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ خزرج کا آدمی تھا اور اس پر دونوں قبائل نے، اوس اور خزرج نے اتفاق کیا کہ اب اس کو اپنا سردار بنایا جائے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ پھر ان قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور تمام تر اپنے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے۔ اس پر جب یہ دونوں قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، ان کے تمام تر اختلافات ختم ہو گئے، آپس میں محبت بن گئی اور یہی انصار مدینہ کہلائے۔ تو یہ بات یہودیوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، مسلمانوں کا اتفاق۔ اس پر یہودیوں نے کوشش کی اور وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان میں ایک نیا مذہب جو ہے اس کو ایجاد کیا، منافقین کو، کہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر کفر ہوتا تھا۔ ان منافقین کا سردار یہ بنا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عیسائی جو ہے یہ پہلے ہی کم تھے مدینہ کے اندر، اور عیسائی جو ہے یہ کہنے کو عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو ماننے والے ہیں اور انجیل پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کے اندر بہت تبدیلیاں کر لیں۔ یہودی جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور تورات پر ایمان لانے والے، لیکن انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی مرضیات کو شامل کر لیا۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کا یہ خلاصہ اور اہم نکات آپ کو سمجھا دیے گئے۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی کتاب میں کام سمجھیں گے۔ مدینہ منورہ کے مذاہب۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس سے پہلے وہاں 3 مذاہب کے لوگ رہتے تھے: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی۔ مشرکین کے 2 خاندان تھے: اوس اور خزرج۔
ان دونوں خاندانوں کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے جو انصاری کہلائے۔ ان میں سے زیادہ تر کا پیشہ زراعت تھا، یعنی کھیتی باڑی۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق تھا تو ان کے 3 بڑے خاندان مدینہ کے اطراف میں 3-3 4-4 میل کے فاصلے پر آباد تھے، جن کے نام یہ تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان کی آبادیاں ٹلہ نما تھیں۔ قوم یہود مالی اعتبار سے مستحکم، سودی لین دین کے عادی اور دولت پر جان دینے والے تھے۔ کہنے کو تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی کتاب کو مانتے تھے، لیکن دنیا کی محبت میں انہوں نے اس میں تحریف و تبدیلی کر کے اس کے اصل خد و خال بالکل مٹا دیے، اصلی جو شکل ہے اس کو ختم کر دیا اور اپنی الگ شریعت بنا لی تھی۔ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی ان کا یہ حال تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے دونوں خاندانوں کو آپس میں لڑا کر خوب مالی فائدہ بھی حاصل کرتے تھے اور ان پر حکومت بھی کرتے تھے۔ عیسائی۔ تیسرے مذہب کے لوگ نصرانی عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے دین میں بہت سی تحریفات کر دی تھیں، تبدیلیاں۔ البتہ مدینہ میں عیسائیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آستین کے سانپ، منافقین۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے اوس اور خزرج کے اکثر لوگوں کے آپس میں اختلافات ختم ہو گئے تھے اور وہ آپس میں محبت اور الفت سے رہنے لگے۔ یہ بات یہودیوں اور مشرکین مکہ کو کسی طرح گوارا نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے سازش کر کے اوس اور خزرج کے لوگوں میں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایسا فرقہ پیدا کر دیا جو دل سے تو مسلمان نہیں ہوا تھا، البتہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ یہ فرقہ منافقین کہلایا اور اس کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے کے بعد حقیقی معنوں میں 3 مؤثر گروہ رہ گئے۔ نمبر 1، مسلمان، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار۔ مہاجرین ہجرت کر کے آنے والے اور انصار جو پہلے سے مدینہ میں رہ کر مہاجرین کی معاونت اور مدد کرنے والے تھے۔ نمبر 2، یہودی۔ نمبر 3، منافقین۔ آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 50 پر سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل خالی جگہ دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ منتخب کر کے پر کیجیے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انہی الفاظ میں سے آپ نے مناسب لفظ لینا ہے، تو آپ نے اس جگہ کو جو خالی ہے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 1-2 میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں ڈیش مذاہب کے لوگ رہتے تھے، تو یہاں کیا آئے گا؟ 3 مذاہب کے لوگ، یہاں 3 لکھیں گے۔ مدینہ میں مشرکوں کے ڈیش قبیلے آباد تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے آباد تھے۔ اسی طرح آپ نے عزیز طلباء یہ 5, 6 نمبر اور 2 اس کے پوائنٹ اگلے صفحے پر موجود ہیں۔ آپ نے 7 اور 8 نمبر تک منافقین کے سردار کا نام ڈیش تھا۔ اچھا، یہ 7 نمبر جو ہے یہ آپ کے سبق میں موجود نہیں ہے، لیکن میں نے جب آپ کو سبق کے اہم نکات سمجھائے ہیں تو میں نے وہاں یہ بات بھی آپ کو بتا دی تھی کہ منافقین کے سردار کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ کون سا قبیلہ؟ خزرج سے تھا۔ یہ بات کتاب کے اندر آپ کے سبق میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ اس کو بھی مکمل کر لیں گے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔